بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ چودھری عرفان ظہیر اور آپ کو سپورٹس کلب میں ویلکم کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی کرکٹ کے اندر بھی کافی زیادہ ہیپننگز ہو رہی ہیں۔ سب سے بڑی جو اپڈیٹ اس ویک کی یہی تھی، وہ یہ تھا کہ جونیئر پی ایس ایل کیا جا رہا ہے۔ پھر فور نیشن سیریز کے حوالے سے رمیز راجہ کی میٹنگ ہوئی یو اے کے اندر، آئی سی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر ان سے ایک بات ہوئی، بٹ یونینیمسلی ڈیسیژن آیا کہ یہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس پہ بھی تھوڑی ڈسکشن کریں گے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے شو میں ہر ویک ایک نیا گیسٹ لے کے آتے ہیں اور ہمیشہ ایک ایسی سیلیبریٹی لے کے آتے ہیں جو بڑی ہی خدمات اور ساری ریکگنیشن ہوتی ہے ان کی۔ آج کے گیسٹ بھی اسی طرح بہت اسپیشل ہے۔ شاید پاکستان کی سب سے بڑی کرکٹنگ فیملی سے ان کا تعلق ہے اور پاکستان کو کافی لمبا ٹائم انہوں نے سرو بھی کیا، اور ایز اے اوپننگ بیٹسمین ان کی کافی خاص اسپیشلٹی تھی۔ سب سے بڑی اسپیشلٹی تو ان کے فادر کی وجہ سے بھی بنتی ہے۔ اب میرا خیال ہے کافی لوگ پہچان گے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ میرے سے شو میں موجود ہے ون اینڈ اونلی شعیب محمد۔ السلام علیکم شعیب بھائی۔ جی وعلیکم السلام عرفان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا خیریت؟ شکر جی، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم جی۔ بہت شکریہ۔ اچھا شعیب بھائی، میں ایسے کافی لمبی ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے سٹارٹ آپ کے کچھ ارلی ڈیز اور آپ کی فیملی کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ شعیب بھائی یہ بتائیے، اتنی بڑی فیملی شاید جب سے پاکستانی کرکٹ شروع ہوئی ہے سب سے بڑی فیملی آپ کی فیملی کو مانا جاتا ہے، اور خاص طور پہ آپ کے فادر کی بات کریں کہ اتنے بڑے لیجنڈ، پورے آل ٹائم کے سب سے بڑے بیٹسمین کہا جائے تو کہنا غلط نہیں ہوگا، شاید دنیا کے ایک دو اگر تین بیٹسمین کا نام لیتے تو اس میں آتا ہے۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ اپنی فیملی کا سارا شیئر کرے، اور اتنے بڑے باپ کا بیٹا ہونا کتنا پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے لیے؟ عرفان ماشاء اللہ، اللہ کا بے تحاشا کرم رہا ہے اس فیملی کے اوپر، اسپیشلی جس طرح آپ نے بتایا کہ حنیف محمد صاحب کا تو اللہ نے بے تحاشا ایکسٹرا آرڈنری جو پرفارمنسز ان کا کرم تھا کہ جو یہ پاکستان کے لیے وہ یہ کر سکے، اپنے لیے نام کما سکے، اور پھر اوپر سے اس فیملی کے شوز میں آنا اور اس کو کیری آن کرنا یا اس کے قریب رہنا، یہ بہت ہی بلیسنگ تو اپنی جگہ ہے ہی، لیکن اس کے اندر آنا، فٹ ان ہونا، وہ بڑا مشکل کام میں سمجھتا ہوں کہ وہ رہا۔ لیکن یہ کہ میری کوشش رہی کہ اس کو میں کچھ سسٹین کر سکوں، اس پریشرز کو، اور اوور کم کر کے جو بھی پرفارمنسز، اللہ کا کرم یہ رہا کہ جو بہت سے ریکارڈ جو بنے اور پاکستان کے لیے نام کما سکے، یہ بہت زبردست قسم کی ایک جرنی تھی۔ It did not came easy. It did not came overnight. One had to work very hard for it، اور بس اس کے اندر نیچرلی اپس اینڈ ڈاؤن تو ہر کی لائف میں ہوتے ہی ہیں، جی تو اس طرح ہمارے اس میں بھی تھے، لیکن یہ کہ مطلب جتنا بھی اللہ کا کرم کہا جائے کیا جائے وہ کم ہی ہوگا۔ اچھا، جس طرح حنیف محمد صاحب کی بات میں نے کی، آپ نے بھی بتایا ان کے والے سے، اسی طرح آپ کے دونوں انکلز بھی، مشتاق محمد اور صادق محمد، وہ بھی پاکستان کو ریپرزینٹ کیا اور بڑا اچھا خاصا انہوں نے بھی پاکستان کو سرو کیا۔ تو ایک گھر جی کے بے اندر شک۔ کرکٹ ہی کرکٹ تھی ساری، تو کیا اس کے علاوہ بھی کوئی ٹاپک آف ڈسکشن ہوتا تھا یا صرف کرکٹ پہ بات ہوتی تھی آل دا ٹائم؟ نہیں، مجھے یاد ہے کہ جب میں شاید 6 سال یا 7 سال کا ہوں گا، تو اس وقت بھی صرف ایک ہی ٹاپک ہوتا تھا، جیسے کہ اس وقت ہم فارچونیٹ تھے کہ یہ موبائل فونز وغیرہ نہیں تھے اس وقت، تو کوئی اور چیزیں نہیں تھیں، تو فوکس مائنڈ سیٹ ہوتا تھا ایک ہی ٹاپک، اور اسی کے اوپر بات چیت، یا کوئی مہمان بھی آتے تھے تو وہ اسی چیز کے اوپر، کرکٹ واز دا مین فوکل پوائنٹ، اور جس کے اوپر ڈسکشن ہوا کرتے تھے، اور جو میں سنتا رہتا تھا اوور دا پیریڈ آف ٹائم۔ اور پھر ایک ٹائم آیا کہ شاید اس کانورزیشن میں بھی شامل ہونے لگ گیا، اور پھر اس سے لرننگ پروسیس تھا بیسکلی۔ اس سے آپ جب آپ اپنے سپیریئرز کے ساتھ، یا جن کو کافی چیزیں آتی ہوں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور ڈائیورٹ نہیں ہوتے فرام جی دا فوکل پوائنٹ، اور اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو چیزیں زیادہ دن میں سیکھنے میں آتی ہیں وہ کم ٹائم کے اندر آپ کو اویئرنیس آ جاتی ہے، اور پھر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں، اور پھر ایک دن آپ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جو آپ نے وہ باتیں سنی ہوں
اور پھر ڈائجسٹ کی اور پھر پریکٹس کی. بالکل ٹھیک. اچھا نہیں بھائی، ایک اس میں یہ بتائیے گا کہ سب سے بڑا پوائنٹ یہ تھا کہ اتنا بڑا لیجنڈ کا بیٹا ہونا، رسپانسبلٹی بھی اتنی زیادہ لے کے آتا آپ کے اوپر، کیونکہ انہوں نے ایک بینچ مارک آلریڈی حنیف صاحب نے سیٹ کر دیا ہوا تھا. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے تھے کہ جب آپ کرکٹ کھیل رہے تھے کہ اتنا بڑا پرفارمنسز والد پہلے ہی دے چکا ہے، اور اس طرح کا ایک پریشر کیا تھا جب آپ انٹرنیشنل سرکٹ میں آئے، اور جب آپ کا پہلی دفعہ ٹیم میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ آپ سلیکٹ ہوئے ہیں، تو کیا ڈسکشن اپنے فادر کے ساتھ ہوئی؟ یہ میں ضرور جاننا چاہوں گا. ہاں بالکل. فرسٹ ٹیسٹ تو بعد کی بات ہے، لیکن بیسکلی اس کے اندر بہت مشکلات تو تھیں، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا. اور اس کو کیری آن کرنا، اس کے لیے محنت آف کورس بہت کرنے پڑی. ڈسپلن بہت رہنا پڑا. لیٹ نائٹ اور یہ تمام چیزیں، صرف ایک ہی چیز پریکٹس، اور جو کوالٹی جو ٹائم ہے وہ پریکٹس میں دینا. ایک جی ہوتی ہے نارمل ٹائم دینا اور نارمل پریکٹس کرنا، اور ایک کوالٹی کے ساتھ اپنے مائنڈ سیٹ کو، فوکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آپ ڈٹرمن ہو کے، پیشنیٹ ہو کے اس ٹائم کو اچیو کرنا، اس ٹائم کو اویل کرنا. وہ چیزیں میرے ساتھ سم ہاؤ لگی رہیں، جو کہ جس کا مجھے بے تحاشا فائدہ ہوا. اور پھر جب فرسٹ ٹیسٹ کھیلنے کا موقع آیا تو یہ مجھے یاد ہے کہ مجھے سب سے پہلے سنیل گواسکر صاحب نے آ کے مبارکباد دی، اور انہوں نے، ان کے الفاظ ایگزیکٹلی یہ تھے کہ یور فادر must be a very proud man today. تو یہ اسی کہ ان کو ٹیم پتہ پہلے چل گئی تھی، مجھے اس وقت تک بتایا نہیں تھا. جلندھر کی بات ہے، انڈیا میں یہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا. جی تو اس طرح سے پھر ہمارے باقی جو ہماری ٹیم ممبرس کے لوگ تھے انہوں نے آ کے بتایا، اور پھر اس طرح یہ پہلا ٹیسٹ کھیلے. لیکن ڈیڈی اس وقت کراچی میں تھے، جی اور فون پہ میری پھر شام کو بات چیت ہوئی، اکثر ہوتی تھی جب یا ان کی کال آیا کرتی تھی. موبائل فون تو اس وقت تھے نہیں، جیسے میں نے بتایا. تو بہت خوش تھے آف کورس. اور پہلے ٹیسٹ میچ میں تو میں زیادہ اتنا کچھ کر نہیں سکا تھا، لیکن یہ کہ پھر تھرڈ ٹیسٹ میچ میں اگینسٹ انگلینڈ میں نے 80 آڈ رنز کی ایک اننگ کھیلی تھی قذافی اسٹیڈیم میں. جی. اچھا اس میں شعیب بھائی دیکھا جائے تو آپ کا ماشاءاللہ 12 سال کا کیریئر ہے، جس میں آپ نے 45 ٹیسٹ اور آلموسٹ 63 او ڈی ایس کھیلے. ٹیسٹ میں تو آپ کی بڑی زبردست پرفارمنسز رہیں، اور ماشاءاللہ بڑی زبردست ایوریج کے ساتھ آپ نے رنز کیے، بٹ او ڈی اے میں کوئی اچھا مارک آپ دے نہیں سکے. کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو سٹائل تھا، جو بیٹنگ میتھڈالوجی تھی، وہ ٹیسٹ کو زیادہ سوٹ کرتی تھی ایز کمپیئر ٹو دا او ڈی آئی؟ ہاں موسٹ ڈیفینیٹلی مجھے زیادہ ٹیسٹ کرکٹ ہی سوٹیبل، میرے سٹائل آف پلے کے مطابق وہی کرکٹ تھی. لیکن آف کورس کرکٹ ون ڈے جو کرکٹ میچز جو تھے اس کے اندر بیٹنگ، بولنگ اور فیلڈنگ، جیسے کہ 91 کے ٹائم پہ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا کوئی اور، مجھے تو نہیں یاد آتا کہ کوئی بیٹسمین جس کی ورلڈ رینکنگ، میری جو خیر ٹیسٹ میچ میں تھی، لیکن یہ کہ ورلڈ رینکنگ نمبر 1 اور فیلڈنگ دنیا کے بیسٹ فیلڈرز میں نام آنا، جی یہ ایٹ اے ٹائم شاید دنیا کا کوئی اور پلیئر کے پاس یہ دو اچیومنٹ ایٹ اے ٹائم نہیں ٹھیک. رہی ہیں، یا ہوم آئی ایم ناٹ ٹو شور، لیکن میرا اندازہ ہے. بٹ اینی ویز، تو اس طرح سے فیلڈنگ کا ایڈوانٹیج بھی ہوتا تھا. بولنگ کے اندر جیسے ویو رچرڈ کو 3 دفعہ آؤٹ کرنے میں مجھے کامیابی ملی، واہ. یہ بہت، اور پھر 20 آؤٹ وکٹس ہیں ون ڈے کی میری. جی تو بریک تھرو اکثر مل جایا کرتا تھا، جس کے اندر بہت سی بڑی بڑی وکٹیں، عمران خان صاحب بہت سی دفعہ مجھے بولنگ دے دیا کرتے تھے ڈیورنگ میچز. تو اسٹیو وو یا وینگ سرکر اور بڑے بڑے دنیا کے ایلن لیمب وغیرہ، اس طرح کے بہت نام، ویو رچرڈز کا تو میں نے بتایا جیسے. تو اس طرح تینوں ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج ضرور تھا. لیکن میری جو بیٹنگ کا جو طریقہ تھا وہ ٹائم لے کے کھیلنا، وہ ٹیسٹ کی کرکٹ کے حساب سے زیادہ سوٹیبل تھا، اور وہاں مجھے زیادہ سکسیس اسی وجہ سے ملا. اچھا، جیسے جی آپ نے فیلڈنگ کی بات کی شعیب بھائی، آپ کا اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آپ کو ایز اے فیلڈنگ کوچ بھی ایک دفعہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، وہ بھی ذرا شیئر کیجیے گا. جی ہاں، وہ سیٹھی صاحب اس وقت وہ تھے، اور
بنگلہ دیش کا ٹور ہو رہا تھا ایشیا کپ اور پھر ورلڈ کپ T20 کا 2015 2014 کا اینڈ اور 2015 کا شروع کی بات ہے. تو لیکن انہوں نے مجھے سلیکٹ تو کیا, لیکن ایک دن کے بعد ہمارا ٹور یہاں سے جانے, میں نے ٹیم کو جوائن کیا اور نیکسٹ ڈے ہم وہاں چلے گئے. اور پھر وہاں نیچرلی میں جو ٹور کے اوپر جب جانے کے بعد کوئی ڈراسٹک چینج وغیرہ, تو پیٹرن جو ان کا جو طریقہ تھا جو پریکٹس کرتے ہوئے آ رہے تھے اس سے کوئی زیادہ چینج نہیں کر سکتے تھے. لیکن ان کو میں نے پریکٹس تو اپنی جگہ کراتا ہی تھا, لیکن مینٹلی موٹیویٹ ضرور کرتا تھا. ہر میٹنگ کے اندر یہی کہتا تھا کہ ایون بینگ اے 12th مین آپ یٹ یو کین ون اے میچ فار یور اون کنٹری, اور اس کے لیے کیا کیا چیزیں کرنی ہوتی ہیں. اور اس طرح آپ کو شاید یاد ہو کہ ایک اس ٹورنامنٹ کے اندر شاہد آفریدی اور عمر گل کی ایک سنکرونائز ڈولفن ڈائیو کے ساتھ ایک ایکٹ ہوئی تھی, 1 رن بچانے کے لیے. بیسکلی دونوں ایک جیسے بھاگے اور جیسے کمپیوٹرائز طریقے سے دونوں کی ٹانگوں میں ایسی بینڈ ہوئی اور دونوں کے ہاتھ اس طرح ریچ ہوئے ٹورڈ دا بال. اس کہنے کا مطلب ہے اس سے پہلے یہ چیز کبھی نہیں دیکھنے میں آئی تھی. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو 2 پلیئروں کو ایک ہی چیز مائنڈ کے اندر سیٹ کرنا, وہ تھی بات کہ ان کو موٹیویٹ کرنا, ان کو اس کی امپورٹنس بتانا کہ 1 رن کی کیا ویلیو ہے اور ہاؤ یو کین میک اے ڈفرنس بائی این ایکسٹرا ایفرٹ آن دا ڈے. بالکل ٹھیک ہے. تو لیکن اس کے اندر سیٹھی صاحب نے اس وقت پھر یہ ڈیسیشن لیا کہ مجھے 1 مہینے کے بعد, حالانکہ ہماری فیلڈنگ پوزیشن بیٹر ورلڈ کپ T20 میں ہماری وہ رہی پرفارمنس ایون دین آسٹریلیا, جو پہلے تھی اس سے شیڈ بیٹر ہی تھی, اس سے کم نہیں تھی, برابر نہیں تھی. لیکن خیر پھر مجھے پھر وہ سلیکشن کمیٹی میں ڈال دیا تھا, اور پھر وہ ایک انسیڈنٹ آسٹریلیا میں موئن کے ساتھ جو ہوا, تو اس کے بعد وہ کمیٹی ڈیزالو ہو گئی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اس طرح پھر جی, شعیب محمد سے گفتگو جاری ہے, بٹ ٹائم فار شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک اسپورٹس کلب. گفتگو سلسلہ کو اگر آگے بڑھاتے ہیں. اچھا, میں اب کچھ بات آپ سے کرنٹ کرکٹ کے حوالے سے لینا چاہوں گا, کیونکہ آپ کے انالیسز ہم ٹی وی پہ سنتے ہیں ماشاءاللہ, بڑے بلنٹ اور زبردست قسم کے آپ کے اوپینین بھی ہوتا ہے. اس حوالے سے آپ کا تمام اوپینین لینا چاہیں گے. اچھا, سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا چیئرمین کی سلیکشن کے حوالے سے. جس طرح ہم جانتے ہیں جیسے ہی رجیم چینج ہوتی ہے, گورنمنٹ چینج ہوتی ہے, پیٹرن چیف نئے آتے ہیں, تو اوبیسلی وہ اپنا چیئرمین لے کے, اٹ از ریٹن آن دا وال کہ یہ چینجنگ ہونی ہے. تو آپ تو یہ پہلے یہ رمیز راجہ کے جو ٹینیور تھا, آپ کھیلے بھی ان کے ساتھ کافی ٹائم ہے, ان کو پرسنلی جانتے بھی ہیں, تو ان کا جو یہ ٹینیور گزرا اس میں آپ کو کیسے لگتا ہے کہ کیا کیا چیزیں ٹھیک ہوئی ہیں؟ صرف باتوں کی حد تک تھی, کیونکہ کافی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ صرف باتیں ہی تھیں, کچھ کر نہیں پائے. جیسے میں نے انٹرو میں بولا کہ 4 نیشن جو انہوں نے سیریز کی بات کی, ابھی لاسٹ ویک جو ججمنٹ آئی ہے, ان کا اوپینین آیا ICC کی طرف سے بھی, انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا یونینیمسلی سب نے ریفیوز کیا کہ یہ نہیں پاسبل نہیں ہے. پھر ایک اچھی چیز تو نظر آ رہی ہے کہ جس طرح نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس چلی گئی تھی 11th آور کے اوپر, انہوں نے اس چیز کو روکا نہیں اور اسٹرگل کی, اور آسٹریلیا کا بڑا سکسیسفل ٹور ہوا. تو کیسے دیکھتے ہیں اوور آل آپ اس کے سارے ٹینیور کو؟ نہیں, رمیش کا بہت اچھا ٹینیور رہا ہے ابھی تک, اور چل ہی رہا ہے آف کورس, لیکن اس کے اندر کوئی ایسے, اس کے اندر پلس ہی زیادہ ہیں. لیکن 4 نیشن کا تو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ اگر نہیں ہوا تو اٹ واز جسٹ این آئیڈیا laid down on the table, but it did not succeed. تو وہ fair enough, اس طرح بگ 3 بھی ہوا تھا اس سے پہلے, لیکن وہ بھی کوئی خاص عرصہ نہیں چل سکا, اور پھر اس کو ختم ایک طرح سے کرنا ہی پڑا. تو یہ چیزیں تو آئیڈیاز تو تھرو کیے جاتے, لیکن بعض چیزیں سم ٹائم اٹ ڈز کلک, اور بعض دفعہ فار سم رائم اور ریزن اس کو ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے, روک دیا جاتا ہے ڈیو ٹو واٹ ایور ریزنس. اگر یہی آئیڈیا شاید کہیں اور سے آیا ہوتا تو شاید کوئی سکسیس ہوتا, یا ان کو بگ 3 کا آئیڈیا تھا, تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو ابھی ہولڈ کے اوپر رکھ دیا. یہاں تو یہ ہے. اور لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح T20 ورلڈ کپ کے اندر ہیڈن کو لے کے آئے تھے, وہ بہت اچھا
وہ آئیڈیا تھا اور سکسیسفل رہا, اور ٹیم کافی موٹیویٹڈ نظر آئی اور سکسیسفل نظر آئی, اور نظر آ رہا تھا کہ کافی چیزیں ڈفرینٹ لگ رہی ہیں ٹیم کی موٹیویشنل سکلز کے حساب سے. تو اس کے علاوہ یہ کہ زیادہ تر میں سمجھتا ہوں کہ رمیز کے ٹینیور کے اوپر ضرور چیزیں اچھی ہی ہوئی ہیں. صرف مجھے ایک وہ آئیڈیا نہیں پسند تھا جو پچز کا جو ڈراپ ان پچز کی بات کی انہوں نے کہ ہم ہاں جی ڈراپ ان پچز کے اوپر جو کہا تھا. دیکھیے ایسا کہیں اس طرح ہونے لگے تو سر وہ بھی اور ریجیکٹ اس ہو میں گیا ہے خرچہ, شعیب بھائی, وہ بھی وہ تو ریجیکٹ کر اسٹاپ دیا ہو گیا. گیا. ہاں جی اسٹاپ ہو گیا یا مجھے پتہ تو, جی. لیکن یہ کہ اوور آل انیشلی تو کوشش اس کے اوپر کی گئی اور پیسوں کے اوپر پھر ایونچولی, لیکن وہ کوئی اتنا میری نظر میں اتنا اچھا آئیڈیا نہیں تھا, لیکن اوور آل ہی ہیڈ ڈن ریئلی ویل. اچھا چلیں پچز کی بات کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کا اوپینین اس حوالے سے بھی لینا چاہوں گا. ہماری ڈومیسٹک میں ہمیشہ بولا جاتا ہے کہ پچز کا سٹینڈرڈ بہت سب سٹینڈرڈ کی پچز بنتی ہیں جو ٹوٹلی بیٹنگ کو سپورٹ کرتی ہیں. ابھی اس کی ایگزامپل ہم نے انٹرنیشنل میچز جو آسٹریلیا کی سیریز بھی اس میں بھی دیکھا اور بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا. ہم لوگوں نے بھی بہت کرٹیسائز کیا کہ رزلٹ اورینٹڈ پچز ہونی چاہیے تھی. ہمارا جو کانسیپٹ تھا, جب میتھڈولوجی ہونی چاہیے تھی, جس طرح ہر کنٹری اپنی اسٹرینتھ پہ کھیلتی ہے اپنی ہوم سیریز میں, ہم یو ای کے اندر بھی اسپننگ ٹریک بنا کے ہر کنٹری کو ہم نے ہرایا یو ای کے اندر. بٹ اس دفعہ جب پاکستان میں سیریز ہوئی تو ہم نے آسٹریلیا کو بڑا سمپل فارمولا یوز کرنا تھا سیم, کہ اسپننگ ٹریک بنانے تھے اور ہم نے ان کو گرانا تھا. کیا ہم نے تھے لائن سے سکیئرڈ تھے, ان کے پیس اٹیک سے سکیئرڈ تھے ہی, اور اس طرح کی ویٹ پچز کے کوئی رزلٹ ایروٹیڈ نہیں تھے. اور تھوڑی سی لاہور کی پچ ہمیں نظر آئی تو آسٹریلیا نے ہمیں گرا کے ہرایا, کہ انہوں نے ڈکلیئر کر کے, مطلب پاکستان کین ون دیٹ تھنگ, بٹ انہوں نے ہماری انٹینٹ کا شاید آئیڈیا تھا کہ ہم اگریسو اپروچ میں نہیں کھیلتے, تو انہوں نے یہ چانس لیا. یہ میں بعد میں بات کروں گا اگریسو اپروچ کے اوپر. اوور آل پچز کا بتائیے کس طرح کی دیکھی آپ نے؟ دیکھیے یو اے میں جیسے آپ نے کہا کہ جیتتے رہے, آف کورس جیتتے رہے, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس وقت ہمارے پاس جو اسٹرینتھ جو تھی وہ یاسر شاہ, سعید اجمل سعید اور اجمل رحمان جی جیسے بالرز اس وقت تھے, کوالٹی اسپنرز تھے. اور سعید اجمل جس طرح گیند کرتے تھے, یہی بن یاسر بھی, اور آف کورس رحمان. لیکن اب سیناریو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک دم جو سارٹ آف را جیسے بالرز ہیں, جو ایک آف اسپنر جو بہت کم کرکٹ کھیلا ہوا ہے, جس کے ایکشن کے اندر ڈاؤٹس ہیں, اور جس کی وجہ سے بال کو اسپن کرنے کے لیے ایک پچ ہوتی ہے اور اس کے اوپر ٹرننگ کا ایک افیکٹ ہوتا ہے ٹو سم ڈگری. جی لیکن اگر آپ کا بولنگ ایکشن اس کو سیکنڈ نہ کر رہا ہو تو جتنا ٹرن ہوتا ہے اس سے کم وہ گیند اس پوزیشن اس پچ کے اوپر ٹرن ہوگا, جتنا بھی اس کے اندر ٹرن موجود ہے جی نارمل سرکمسٹانسز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور بعض بالر ہوتے ہیں کہ جو سیدھی وکٹوں کے اوپر بھی دے آر ایبل ٹو ٹرن دا بال. تو فرق یہ تھا کہ ہمارے بالرز کی وہ کوالٹی اسپننگ ایکشن نہیں تھے, اور جس کی وجہ سے ہماری ٹیم کے اوپر ڈاؤٹ رہا, کوشچن مارک رہا کہ کیا ان کو بالکل سیمنگ ٹریک دیں گے تو کیا ہمارے بیٹسمین کھیل سکیں گے. اس سے کہ ہمارا ٹرسٹ صرف بابر اعظم اور رضوان کے اوپر مینلی تھا بفور دا سیریز ہیڈ سٹارٹڈ. جی اور پھر جس طرح اسپننگ جو وکٹ جو بنانے کی کوشش کی گئی وہ بالکل اتنی کوئی خاص ٹرننگ وکٹس نہیں تھی. اٹ واز بیسکلی نو مینز لینڈ کہنا چاہیے. وہ چیزیں بنائی گئیں جو نہ پچز اچھی تھیں, نہ بیٹنگ کے لیے نہ بولنگ کے لیے, اور وہ اسٹیل ڈرا ہی تقریباً ہو گئے یہ میچز. لیکن اوور آل مین چیز پچز سے زیادہ ہمارے کو کوالٹی آف دا اسپننگ ڈوو اور ٹریو وہ ڈھونڈ کے ان کے اوپر کام کرنا چاہیے. یاسر جیسے انفٹ تھے, شاداب مینلی ون ڈے میچز میں گیند کرتے ہیں, جی تو ہمارے پاس اتنا اچھا اسٹرینتھ نہیں تھی بولنگ کے اندر. فاسٹ بولنگ کے اندر آف کورس شاہین آفریدی اسٹوڈ الون ایز اے لون سم رینجر. جی تو بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جیسے پہلے وسیم وقار عاقب ہوتے تھے, ایک ساتھ تین جو نام تھے, تو اسی طرح اسپننگ کے اندر عبد القادر صاحب مرحوم, یا بعد میں مشتاق یا مشتاق ثقلین سپین آ گئے مشتاق جی یا
تو ڈیپینڈ ویری کرتا ہے کس ایرا میں آپ کھیل رہے ہیں اور اس وقت آپ کی کیا اسٹرینتھ ہے. ہماری اسٹرینتھ ونڈربل تھی, اس لیے اسی طرح کی وکٹس بھی بنائی گئیں جو کہ اتنا کنڈیوسو ٹو ریزلٹ نہیں تھی, اور وہ تو سیکنڈ ٹیسٹ کراچی میں اپنی غلطی کی وجہ سے ہاتھ سے ہاں جی. دھو بیٹھے وہ ٹیسٹ میچ, ورنہ پاکستان وہ ٹیسٹ میچ ایزیلی ہار سکتا تھا جو کنڈیشن تھی. بٹ اوور آل سیریز بہت اچھی ہوئی, اور لوگ آئے, اور اس کے اندر I'm sure جذبہ لوگوں کا, بچوں کا بڑا, جو بینیفیشل مین چیز ہے وہ یہ میری نظر میں تھی کہ یہ فروٹفل اس لیے ہے کہ یہاں پاکستان کو فیول انجیکٹ ہوا ہے آف انٹرنیشنل کرکٹ بائی دا آسٹریلین ٹیم کمنگ ٹو پاکستان. بیسیکلی 24 ایئرس کے بعد ہم نے اپنے ہیروز کو کھیلتے ہوئے دیکھا, اور خاص طور پہ آسٹریلیا کے اتنے ٹائم کے بعد آنا, اور کوئی بھی نیشن جب اپنے ہیروز کو اپنے سامنے ینگسٹر کھیلتے دیکھتے ہیں تو اوبیسلی بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. اچھا, تھوڑا سا میں آپ نے جس طرح بات کی, ہماری جو تھی پہچان جو ہے وہ بالنگ ہے, ریکگنیشن اصل میں, اور پیس اٹیک کے اندر ہم ہمیشہ جب سے پاکستان کرکٹ سٹارٹ ہوئی ہم نے بڑے بڑے کمال فیس پر اٹیک دیے. ابھی جس طرح آپ نے کہا کہ لون سولجر کے طور پہ ہمیں شہین شاہ افریدی نظر آئے, سپن کے اندر ہمارے پاس دونوں اس طرح کے سپن اٹیک بالر نہیں تھے کہ جس طرح ہم ان کو دیکھتے. اچھا, پھر نسیم شاہ نے تھوڑا سا بہتر بالنگ کی, بٹ ابھی وہ اس طرح پریپیئر کموڈٹی نہیں ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم 2-3 اور بندوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ریزن آپ کو لگتی ہے کہ یہ ہمارے پاس جو پیس اٹیک کی پہلے اگر بات کر لیں کہ جب سے ورلڈ کپ دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ حسن علی بھی کنٹینیوسلی ان کی آؤٹ آف فارم ہے, تو یہ کیا ایسے فیکٹرز ہیں کہ ہمارے پاس بیک اپ پلان بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر مین پلیئر 1-2 اگر آؤٹ ہوتے ہیں تو دوسرا لڑکا بالکل انٹرنیشنل کموڈٹی میں آنے کے لیے بالکل پریپیئر ہو؟ بات یہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کرکٹ اتنی زیادہ بھی ہو گئی بھی ہے, اور پھر آن ٹاپ آف دیٹ پاکستان اپنی جگہ جو بھی کرکٹ کھیل رہا ہے, پھر جو لیگ کرکٹ جو ہوتی ہیں جو اراؤنڈ دا ورلڈ کھیلی جا رہی ہوتی ہیں, اس کے اندر اتنے لوکریٹو اماؤنٹس انوالوڈ ہوتے ہیں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے نو, اور پھر وہاں وہ اس کو اوپر وہاں چلے جاتے ہیں پلیئرز ہمارے یا دوسرے بھی جاتے ہیں, لیکن اٹ آل ڈیپینڈس ہاؤ فزیکلی یو آر اسٹرانگ انف ہیں کہ نہیں ہیں. وہ بعض دفعہ انجری وہاں ایکسٹرا کوئی اسٹریچ کر لیا بولنگ کا, یا کوئی زیادہ ایفرٹس کر لیے وائل بیٹنگ, فیلڈنگ اور بولنگ, تو اس میں جا کے پھر باڈی کے اوپر نیچرلی ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, اور وہ ریپڈ سکسیشن کے اندر اگر میچز آپ کھیل رہے ہوں تو مسل پھر ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر جس کی وجہ سے انجریز وغیرہ کا ہوتا ہے. پلیئر آ کیوں نہیں رہے, اس کے اوپر نیچرلی آپ کو بہت زیادہ بہت ہی فوکس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرنا چاہیے, اور ایسا بالکل جیسے شیلف کے اوپر ایک طرح سے چیزیں آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں جس طرح چیزیں دیکھتے ہیں تیار ہوتی ہیں, یو جسٹ پک اینڈ چوز, تو اس طرح سے ایٹ لیسٹ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ, لیکن آپ کے پاس بولر یا بیٹسمین بھی اتنے اچھے ویل پریپیئرڈ ہونے چاہیے, بے شک وہ ایک 2 پلیئر ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو, لیکن you should trust them enough to just throw them into the deep end whenever the need arises. اور اس قسم کی چیزوں کا, لیکن اس کے لیے پلاننگ کی ضرورت ہوتی ہے. پلاننگ کے لیے آپ کو زیادہ اچھے مائنڈ سیٹ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے, کوچز کی ضرورت ہوتی ہے. زیادہ تر پاکستان کے اندر جو کوچنگ کا جو سسٹم جو بورڈ الاؤ کرتا ہے وہ زیادہ تر وہ پلیئرز ہوتے ہیں who had been failures in their lifetime and yet they have just gone through a couple of books and succeeded in by achieving this certificate, so called certificate جس کے اوپر stamp لگا ہوتا ہے کہ you are Mr. Know All of Cricket, which I absolutely I don't agree on those lines. اور جب تک آپ کھیلے نہ ہوں, جب تک آپ کا ایکسپیرینس while playing نہ ہو, جب تک آپ کتاب سے تو ڈاکٹر نہیں بن سکتے. تو the same story with cricket also. کتابی کرکٹ سے آپ کرکٹر نہیں بن سکتے until unless you have faced it and been there, done that. بڑی زبردست گفتگو جاری ہے شعیب محمد کے ساتھ, کہیں نہیں جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ان اسپورٹس کلب. شعیب محمد سے کچھ مزید کوشچن کرتے ہیں. بیٹنگ میں ہم نے دیکھا کہ امام نے بڑا اچھا کم بیک کیا,
عبداللہ شفیق ہمیں ایک بڑے عرصے سے 1 سال کے ساتھ ٹیم کے ساتھ کنٹینیوسلی چل رہے تھے، بٹ ان پہ کوسچن مارک بڑے زیادہ بات کرتے تھے لوگ کہ زیادہ ڈومیسٹک کھیلے نہیں، بٹ اس نے پروو کیا اس لڑکے نے، بڑا خوبصورت اننگز کھیلی. میرا ماننا یہ ہے شاید بابر کے بعد اگر کوئی بیسٹ بیٹسمین ہمیں نظر آیا سیریز میں تو عبداللہ شفیق ہی تھے. اور پھر پلس ہم نے دیکھا کہ رضوان نے ہمیشہ سے بڑا اچھا پرفارم کیا، بٹ کچھ میچز ان کے بھی اور گئے. تو ہمارے پاس جو ایک تینوں فارمیٹ کے اندر جو بیٹنگ کے اندر کموڈیٹی نظر آتی ہے آف کورس وہ بابر اعظم ہے. بابر اعظم کو ایز اے بیٹسمین کیسے دیکھتے ہیں اور اس کو ایز اے کیپٹن کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ کیپٹنسی پہ ابھی بھی ان کے بڑے زیادہ کوسچن مارک ہیں کہ تھوڑا سا وہ ٹیمڈ اپروچ کے ساتھ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہو کے کیپٹنسی کرتے ہیں. اس پہ میں ابھی اور کچھ پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ ایڈ کروں گا. جس طرح T20 ورلڈ کپ کے اندر ہم 160-70 کی کرکٹ کھیلی اور آسٹریلیا نے ہمیں ٹریپ کر لیا. ابھی ایون جو لون ہم نے سولو میچ کھیلا ان کے ساتھ T20 اس میں بھی اسی طرح انہوں نے ٹریپ کیا. تو اس پہ کافی کنسرنز ہیں ابھی کے، کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ لرننگ کیپٹن ہے، بورن کیپٹن نہیں ہے. تو لرننگ کیپٹن اوبیسلی گریجولی سیکھتا ہے، ود دا پیچ آف ٹائم سیکھتا ہے. تو بابر کو ایز اے بیٹسمین آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں اور ایز اے کیپٹن کیسے ریٹ کرتے ہیں؟ پہلے کیپٹنسی کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں جب کیپٹن جو ہوتا ہے نا اس کی اپنی تو ایک سوچ ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے پاس فائر پاور جو ہے، اس کے ساتھ جو سراؤنڈنگ میں جو پلیئرز ہیں وہ کس مٹیریل کے ہیں، اس کے اندر کتنا وہ کیا کوالٹی ہائی آکٹین مٹیریل ہے یا نارمل فیول والے پلیئرز ہیں. تو پاکستان کے اس کیپٹن کے ساتھ جو کہ بابر ہے، ان کے ساتھ اتنے کوالٹی یا کوالٹیٹیو پلیئرز اس وقت میری نظر میں نہیں ہیں جس کے اوپر وہ فلی ٹرسٹ کرے اور ان کو دے کہ جی بال، جی مجھے اس کو پتا ہے کہ یہ 4-5 آؤٹ کر دے گا ایک ہی اسپیل اگر رن تھرو ہو گیا. تو اس طرح کے سوائے شاہین آفریدی کے علاوہ ایسا کوئی ایک بالر نہیں ہے. اور دوسرا بیٹسمین جو ہے وہ ابھی جیسے آپ نے کہا کہ عبداللہ شفیق بہت اچھا کھیلے، اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ ہی پلیڈ ایبسولوٹلی آسم کرکٹ اور بہت ہی سالڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ اور ایبلٹی انہوں نے شو کی ٹو کنفرنٹ دوز فاسٹ بالرز وچ واز ریمارکیبل اچیومنٹ فار پاکستان. لیکن یہ کہ بابر تو اپنی جگہ کھیلے، لیکن بات یہ کیپٹنسی میں آپ کو آف کورس اٹس اے لرننگ ایکسپیرینس ایوری ڈے، لیکن وہ ان کو ابھی کافی اور سیکھنا مل جائے گا، اس لیے کہ ابھی یہ ایمرجنگ ٹیم ہے کہ ان کے ساتھ سب سے ایڈوانٹیج، بہت بڑا جو ایڈوانٹیج ہے، بابر اچھے ہوئے جتنا بھی اچھے ہوں گے وہ رضوان کے جتنے ساتھ وہ رہیں گے اتنا وہ زیادہ اچھا ہو جائیں گے، بیکاز ہی از اے اسٹریٹ اسمارٹ کرکٹر، ہی نوز دا گیم پریٹی ویل. اور آئی ایم شیور کہ اسی کے کانفیڈنس سے یہ چیزیں آتی ہیں اور بائی یور اون سیلف اکیلا بندہ یہ چیزیں نہیں کر پاتا. اور جو بیٹنگ آف کورس بابر کی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، فوکس مائنڈ سیٹ ہے، اس کا بڑا پرسپشن کلیئر ہے کہ جو لوز بال ہے اس کے اوپر وہ he does not try to hit it for 6 کی بال ہے تو 8 نہیں مارنے جاتا. ہمارے بہت سے پلیئر اب سے کچھ عرصہ پہلے تک ایک بال کے اوپر اس طرح مارنا چاہتے تھے کہ بال شاید گراؤنڈ سے ہی باہر چلے جائے. تو کرکٹ میں ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیور شیئر ٹائمنگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹو ایکسیکیوٹ دوز باؤنڈریز اور باؤنڈریز انٹو سکسز. تو یہ فرق ہے بٹوین دا ٹو مائنڈ سیٹس. تو بابر کا جو اس وقت بلکہ پوری دنیا کے دوسری ٹیمیں یا پلیئرز بھی اس کی کوالٹی آف بیٹسمین شپ کی تعریف کرتے ہیں، جو کہ بالکل پاکستان کے لیے بہت پراؤڈ مومنٹ ہے، بابر کے لیے بھی، اینڈ فار دا گیم آف کرکٹ ایٹ دا سیم ٹائم کہ ہی لکس میک تھنگ سو ایزی وائل ہی از بیٹنگ، ایز اف جیسے کوئی بالر گیند کر ہی نہ کر رہا ہے یا تیز نہیں کر رہا. یہی ایک کوالٹی ہوتی ہے جو ایک ورلڈ کلاس بیٹسمین کے اندر ہوتی ہے کہ بالر لگے ہی نہیں کہ یہ بالنگ کوئی کر بھی رہا ہے، اور جب دوسرا بیٹسمین آتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ کہ کیا بالنگ کھیل کے گئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ٹائم گزارا، ان کی کیپٹنسی میں آپ بہت کھیلے، آپ ان کو پرسنلی بھی اوبیسلی بہت زیادہ جانتے ہیں. تو اس میں ایک کوسچن میں سے اس حوالے سے کرنا تھا کہ انہوں نے جس طرح ایک ان کا شروع سے ایک سٹانس تھا ریجنل کرکٹ کے حوالے سے اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ کے اگینسٹ تھے وہ، اور ان کا میرا ماننا یہ ہے کہ پوائنٹ سم ہاؤ ٹھیک بھی تھا،
کہ اس میں انٹرسٹ لوگ لوز کر جاتے ہیں جب اس پیسے آنا شروع ہوتا ہے، اور کوالٹی اور جو ایک اسپیسیفک آپ اسے اگریسونیس کہہ لیں یا کوالٹی آف کرکٹ ہے وہ نہیں ملتی. اب دوسرا کاؤنٹر آرگومنٹ اس میں اوبیسلی دوسری طرف سے بھی یہ آتا ہے کہ ہماری پروگریسو کنٹری نہیں ہے، اور ہمارے جیسے اس کنٹری کی جس کی 22-23 کروڑ عوام ہے، جس میں ایک ہی سپورٹس کھیلی جاتی ہے، اب اتنے زیادہ لڑکوں میں سے آپ صرف 192 کے ایمبٹ کے اندر لڑکے لے آئیں گے تو آپ کس طرح پروڈیوس کریں گے؟ اور ہمارا ایک انڈیویجول جو بندہ ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، پوری فیملی کو بھی رن کر رہا ہوتا ہے. جس طرح ابھی 1200-1300 لڑکوں کو تو مجھے پتا چلا ہے کہ جو جاب لیس ہیں، کوئی اوور چلا رہا ہے، کیب چلا رہا ہے، کوئی برگر لگا رہا ہے، کوئی ڈیفرنٹ سورسز میں چلا گیا، کرکٹ گراؤنڈ چھوڑ دی انہوں نے. اب اوبیسلی گورنمنٹ چلی گئی ہے، نئی رجیم آئے گی، اور وہ اوبیسلی مجھے لگتا ہے شاید یہ ہے کہ دوبارہ اسی اپنے پرانے سٹرکچر کی طرف جائے. ایک تو آپ کو خان صاحب کا یہ جو ویژن تھا، جو ان کا پلان تھا، یہ آپ کو کیسا لگا؟ اور سیکنڈلی آپ کس کے فیور میں ہیں؟ کیا ریجنل کرکٹ ہونی چاہیے کیونکہ آپ بھی کراچی سے اور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کھیلتے رہے ہیں، پی اے کی طرف سے غالباً، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو انڈورس کرتے ہیں؟ کون سا میتھڈولوجی زیادہ بہتر ہے، یا دونوں کو پیرلل بھی لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا پہلے والی اگر کوئی غلط چیز ہوتی تو کیا پہلے ورلڈ ریکارڈز نہیں ہوئے؟ کیا ٹرپل سینچریز نہیں ہوئی؟ کیا 10 وکٹیں بولروں نے نہیں لی؟ یا دنیا کے بیسٹ فیلڈروں میں نام نہیں آیا؟ یا ٹیسٹ میچز نہیں جیتے؟ یا سیریز نہیں جیتی؟ کیا ہوا ایسا کہ غلطی سامنے آ گئی کہ جی یہ تو اب اچھا چلیں یہ سارا سب سیٹ اپ چینج ہو گیا تو چینج ہو گیا، لیکن اس سے کیا جو سینچری کر رہا تھا وہ کیا 400 کی اننگ کھیل رہا ہے، یا 10 کی جگہ کوئی 12 یا 15 وکٹیں لینے میں کامیاب ہو؟ کیا چیز بیٹر ہو گئی؟ وہ میری سمجھ سے باہر ہے. اچھا. بیسیکلی پہلے بھی کرکٹ اچھی ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر جو چینجز ہیں، فائن ٹیوننگ کی جو ضرورت ہوتی ہے، جس سے آپ کو لرننگ ایکسپیرینس، جیسے کیپٹنسی انگلینڈ میں 3 دن کے فرسٹ کلاس کرکٹ ہوتی ہے، پاکستان میں 4 ڈے کی کرکٹ ہوتی ہے. لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ وہاں 3 ڈیز کے اندر دا وے دے پلے دے گیم، اس کے اندر ایک کیپٹن کو ڈکلیئر کرنا، اس کے پوائنٹ سسٹم اور یہ تمام چیزوں کا ڈفرنس ہونے کی وجہ سے جو کیپٹن ہوتے ہیں، جو جتنی بھی کاؤنٹی ٹیمز ہیں، اس میں آپ سیکھتے ہیں. اور پھر جب اگر 1 فائن ڈے اگر آپ انگلینڈ کی طرف سے اگر کیپٹنسی کرنے میں آ جاتے ہیں تو ایٹ لیسٹ یو آر ویل اویئر rather than whereas پاکستان کے آپ بیٹنگ میں اچھا کر رہے ہیں، جیسے بابر اعظم کی مثال، کیپٹنسی کا کوئی ایکسپیرینس نہیں، بٹ یٹ ہی واز گیون دا سیٹ آف دا کیپٹنسی، کریکٹ؟ تو یہ فرق ہوتا ہے. تو آپ کو آرٹ آنے کے لیے پہلے سے پلیٹ فارم لے کرنا پڑتا ہے. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ آسٹریلیا سسٹم سے فرق ہے. وہاں اس لیے سکسیسفل ہوتا ہے کہ وہاں کی جو کوچنگ کی جو سٹریم لائن ہے وہ اس لیے زیادہ اچھی ہے کہ جو وہ نون پلیئرز ہیں، جن کو کرکٹ کا پتہ ہوتا ہے، جن کو آرٹ آف ٹیچنگ بھی آتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ آج میں نے کرکٹ ختم کی، اب سے کچھ سالوں کے بعد میں نے کرکٹ کی 4 کتابیں یا 2 کتابیں پڑھی، سرٹیفیکیشن لیا اور اب میں کوچ ہو گیا. تو راتوں رات اس طرح یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہ میرا کہنے کا مطلب ہے. تو وہاں بچہ جو ٹنل اسکول جو فنل ہے، اس سے اسکول سے کالج، کالج سے یونیورسٹی، اور پھر اسٹیٹ کرکٹ، اور پھر جیسے آسٹریلیا کی اپنی کرکٹ ٹیم میں جب آتے ہیں تو اسکول والا بتاتا ہے کہ یہ 3 پلیئرز ہیں، اس کے اندر کیپٹنسی کی اسکل ہے، اس پلیئر کے اندر بولنگ کی ہے، اور اس کے اندر بیٹنگ کی ہے، تاکہ وہاں سے پک اینڈ چوز کر کے نیکسٹ جو ایجوکیشنل سیریز میں جب وہ آتا ہے، کالج میں آتا ہے یا یونیورسٹی میں آتا ہے، تو وہ وہاں سے جو وہاں کے کوچز ہیں ان کو سمجھ میں ہوتا ہے پہلے سے کہ یہ اس کے لیے ریکمنڈیشنز ہیں اور اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اینڈ دے ٹرسٹ دا پریویس مائنڈ سیٹ آف سیٹ اپ آف پلیئرز یا کوچز جو اس کو وہاں سکھا رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہاں جو چین جو ہے، چین ریاکشن جو ہے چل رہی ہوتی ہے، وہ اسٹرانگ بانڈ میں ملی ہوئی ہوتی ہے، اسٹرانگ انف ہوتی ہے. یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک آج کسی کے کہنے پہ کسی کو کوچ رکھ لیا، ایک نے 2 میچز کھیلے ہوئے، ہاں جی. ایک نے 10 میچز کھیلے ہوئے، تو یہ فرق ہوتا ہے. اس وجہ سے وہاں کا سیٹ
सेट अप इसलिए सक्सेसफुल है और पाकिस्तान का इसलिए अनसक्सेसफुल। अगेन आपका थैंक यू सो मच कि आपने अपना प्रीशियस टाइम दिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको बहुत रहमत देंगे। नाज़िम मोहम्मद की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी और इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।